امریکی وزیر دفاع پیٹ ہیگزٹ نے ایران کے خلاف بڑے فوجی ایکشن کا اعلان کرتے ہوئے واضح کیا کہ واشنگٹن کے پاس تہران سے متعلق ایک فیصلہ کن پلان موجود ہے جس کے تحت وہ ایران کی اہم تنصیبات پر سخت اور واضح بمباری کرے گا۔ امریکی وزیر جنگ نے گزشتہ روز ایران پر کیے گئے طاقتور حملوں کی تصدیق کی۔ تاہم انہوں نے غیر معمولی اعتراف بھی کیا کہ ان کے زیادہ تر میزائل اپنے ہدف کو نشانہ نہیں بناتے۔ اس کے باوجود انہوں نے عزم ظاہر کیا کہ آبنہ ہرمز کا کنٹرول امریکہ کے پاس رہے گا اور ایران کو کسی صورت ایٹمی ہتھیار نہیں رکھنے دیے جائیں گے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایران پر مسلسل دوسرے روز اور مزید شدید حملوں کی دھمکی کے بعد وائٹ ہاؤس کے سچویشن روم میں کابینہ اور اعلیٰ حکام کے ساتھ ہنگامی میٹنگ کی، جس میں ایران پر مختصر مدت کے اندر بڑے حملے کرنے کے آپشن پر بھی غور کیا گیا تاکہ اسے مذاکرات پر اپنی پوزیشن تبدیل کرنے پر مجبور کیا جا سکے۔ اس اعلیٰ سطح کے اجلاس میں نائب صدر جے ڈی وینس، وزیر خارجہ مارکو روبیو، سی آئی اے ڈائریکٹر جان ریٹکلف اور جوائنٹ چیفز چیئرمین جنرل ڈین کین سمیت دیگر سینئر اہلکار موجود تھے، جبکہ امریکی وزیر دفاع پیٹ ہیگزٹ نے ٹیمپا میں سینٹ کام ہیڈ کوارٹر سے ویڈیو لنک کے ذریعے شرکت کی اور حکام کو واضح کیا اگر ایران نے ڈیل نہ کی تو اس کے خلاف مزید سخت فوجی حملے کیے جائیں گے۔ امریکی نیوز ویب سائٹ ایکزیوس کے مطابق ایران پر نئے حملوں کا حکم صدر ٹرمپ نے 2 ہفتوں تک امریکی تجاویز کا جواب نہ ملنے پر مایوس ہو کر دیا، جبکہ فوری ٹریگر آپاچی ہیلی کاپٹر گرایا جانا بنا۔ ان حملوں کا مقصد جانی نقصان سے بچ کر صرف امریکی اثر بڑھانا تھا تاکہ ڈیل کا امکان ختم نہ ہو۔ اسی لیے فائٹر جٹس کی روانگی کے وقت ایران کو مطلع کر دیا گیا تھا کہ صرف فوجی ہدف نشانہ بنیں گے۔ حملے سے چند گھنٹے قبل وائٹ ہاؤس کی آخری کوشش پر ایران نے کہا تھا کہ جواب تیار نہیں اور حملہ ہوا تو جواب دیا جائے گا، جبکہ اس دوران قطری ثالث بھی مذاکرات کی بحالی کے لیے تہران سے رابطے میں تھے۔ ایران جنگ نہیں چاہتا اور نہ ہی جنگ ایران کے مفاد میں ہے، لیکن کسی ملک کو دھمکیوں، طیاروں، بمباری کے ذریعے سرنڈر کرنے پر مجبور نہیں کیا جا سکتا۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان کا آیت اللہ خمینی کی برسی کی تقریب پر خطاب، انہوں نے امریکہ کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ ایران خود مختاری اور قومی وقار پر کسی قسم کا سمجھوتا قبول نہیں کرے گا۔ اگر وہ جاہریت کا راستہ اختیار کرتے ہیں تو ہم ہرگز پسپائی اختیار نہیں کریں گے، وہ اس خواہش کو صرف ایک خواب ہی سمجھیں گے۔ ایرانی صدر نے کہا کہ ہمیں اپنے اندرونی اتحاد اور قومی یکجہتی کو محفوظ رکھنا ہوگا۔ خطے کے عرب ممالک کو ایران کے خلاف متحد کرنے کا دشمن منصوبہ بھی ناکام ثابت ہوا۔ وہ غزہ کو 3 سال بعد بھی سرنڈر کرنے پر مجبور نہیں کر سکے۔ ایران کو مجبور کر کے سرنڈر کرنے کی توقع کیسے کر سکتے ہیں؟ ہم ہارنے والوں سے لڑنے سے نہیں ڈرتے۔ اس بار جنگ صرف خطے تک محدود نہیں رہے گی۔ ایرانی عہدیدار نے امریکہ کو خبردار کر دیا۔ ایرانی پارلیمنٹ کے قومی سلامتی کمیٹی کے سربراہ ابراہیم عزیزی نے ایران پر مزید حملوں سے متعلق امریکی صدر کے ٹرمپ کے بیانات کے بعد سوشل میڈیا پر سخت پیغام جاری کر دیا۔ انہوں نے خبردار کیا کہ اس بار جنگ صرف خطے تک محدود نہیں رہے گی، امریکی ہلاکتوں کی تعداد بڑھے گی۔ تہران ایران کا امریکہ پر واٹر سپلائی تباہ کرنے کا الزام بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی قرار۔ ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل بقائی نے الزام لگایا کہ امریکی فوج نے صوبہ ہرمزگان کے علاقے سرک میں شہریوں کو پانی فراہم کرنے والے 2 بڑے آبی ذخائر کو نشانہ بنا کر تباہ کر دیا ہے۔ 2500 مکعب میٹر گنجائش کے ان ذخائر سے 10 دیہات کے 20,000 سے زائد افراد کو پینے کا پانی مل رہا تھا۔ ترجمان نے اس کارروائی کو جان بوجھ کر کیا اور اقدام اور جنگی جرم قرار دیتے ہوئے عالمی برادری سے امریکہ کو جواب دہ ٹھہرانے کا مطالبہ کیا۔ دوسری جانب امریکی حکام نے تاحال اس الزام پر کوئی رد عمل نہیں دیا۔ اقوام متحدہ میں ایران کے سفیر امیر سعید اروانی کا بڑا اعلان، کہا ایران دھمکیوں کے سائے میں امریکہ سے کوئی مذاکرات نہیں کرے گا۔ ایرانی سفیر نے واضح کیا کہ تہران کسی بھی دباؤ اور جبر کے سامنے نہیں جھکے گا اور دھمکیوں کے ذریعے کسی پائیدار معاہدے تک پہنچنا ممکن نہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ طاقت اور خوف کی پالیسی مسائل کا حل نہیں، آگے بڑھنے کا واحد راستہ باہمی احترام اور مذاکرات ہیں۔ ایسے میں اقوام متحدہ کی سیکریٹری جنرل اینٹونی گوتریس نے مشرق وسطیٰ کی بڑھتی ہوئی سنگین صورتحال پر گہری تشویش کا اظہار کرتے ہوئے خبردار کیا کہ خطے کو ایک ہولناک بحران میں دھکیلا جا رہا ہے، جس کے نتائج اب مشرق وسطیٰ کی حدود سے باہر تک پہنچیں گے۔ یو این سیکریٹری جنرل نے واضح کیا کہ خطے میں جنگ بندی اب محض جزوی جنگ بندی میں تبدیل ہو چکی ہے اور رواں ہفتے ہونے والے وسیع تر حملوں میں حالات کو مزید بگاڑ دیا ہے۔ انہوں نے تمام عالمی اور علاقائی فریقین پر زور دیا کہ موجودہ کشیدگی کو معمولی نہ سمجھا جائے، کیونکہ یہ کسی بھی وقت ایک مکمل اور تباہ کن جنگ کی شکل اختیار کر سکتی ہے۔ لہٰذا مزید فوجی حملے فوراً بند کیے جائیں، جنگ کو طول دینے کے لیے مزید جواز پیش نہ ہوں اور تمام فریقین فوری طور پر سفارتی سمجھوتے کی راہ اختیار کریں۔
ایران پر حملوں سے قبل اوول آفس میں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا کہنا تھا کہ ایران مسلسل اجل رہا ہے، اسی لیے اسے ایک بامعنی اور مؤثر معاہدے پر دستخط کر دینے چاہیے۔ انہوں نے انکشاف کیا کہ وزیراعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل سعید عاصم منیر ان کے بہت اچھے دوست ہیں، جو اب بھی جنگ روکنے کے لیے کوشش کر رہے ہیں، اور اس سے قبل پاکستان کی ہی درخواست پر کارروائی روکی گئی تھی۔ ٹرمپ نے واضح کیا کہ ایران اصولی طور پر جوہری ہتھیار حاصل نہ کرنے پر رضامند ہو چکا ہے۔ تاہم معاہدے پر دستخط نہ ہونے کی وجہ سے یہ نئے حملے شروع کر دیے گئے۔